بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر 11 آئی ہیو اے ڈریم۔ یہ جو ہمارا چیپٹر ہے جو مارٹن لیوتھر کنگ اور آئی ہیو اے ڈریم۔ مارٹن لیوتھر کنگ جو تھے یہ ایک ایکٹیوسٹ تھے امریکن، اور امریکہ کے اندر تقریباً یہ 1950s کے بعد ایک موومنٹ چلی تھی، اسے کہتے ہیں سول رائٹس موومنٹ۔ اب یہ جو سول رائٹ موومنٹ تھی یہ تھی کس لیے؟ یہ اس لیے تھی کہ جو افریقن امریکنز تھے، افرو امریکن، یعنی کہ وہ والے افریقی جو امریکہ میں رہ رہے تھے، یعنی کہ کالے لوگ، انہیں بہت زیادہ ڈسکریمنیشن، بہت ساری مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو ان لوگوں نے مل کر یہ ایک تحریک چلائی تھی، اسے سول رائٹس موومنٹ کہتے ہیں۔ اور مارٹن لیوتھر کنگ جو تھے یہ ان کے اندر یہ بھی اس کا تحریک کا حصہ تھے۔ تو یہ انہوں نے ایک جگہ تقریر کی تھی، اور یہ جو ان کی تقریر ہے یہ آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ جی دیکھتے ہیں۔ I am not unmindful۔ unmindful کا مطلب ہوتا ہے جی بے خبر، اور اس کا سینونیم ہوگا unaware۔ I am not unmindful، میں اس بات سے بے خبر نہیں ہوں کہ some of you have come here، کہ تم میں سے کچھ لوگ یہاں آئے ہو out of great trials and tribulations۔ ٹرائل کہتے ہیں آزمائش کو، یعنی کہ ہارڈ شپ یا ٹیسٹ، اور ٹرائل جو ہے ٹربلیوشن، اس کا مطلب ہوتا ہے مصیبت، سینونیم ہوگا ٹربل، پرابلم، یا پھر مس فارچون۔ یعنی کہ آؤٹ آف گریٹ ٹرائل اینڈ ٹرائبلیوشنز، بہت ساری مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا کر کے۔ تو پورا سنٹینس اس طرح سے ہوگا کہ میں اس بات سے بے خبر نہیں ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ بہت ساری مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا کر کے یہاں تک پہنچے ہو۔ Some of you have come fresh from narrow jail cells۔ نیرو کا مطلب ہوتا ہے جی تنگ، اور سینونیم ہوگا ٹائٹ یا پھر ریسٹرکٹڈ۔ Some of you have come fresh from narrow jail cells، تم میں سے کچھ لوگ ابھی جیل کی تنگ کوٹھریوں سے نکل کر آئے ہو۔ Some of you have come from the areas، تم میں سے کچھ لوگ ان علاقوں سے آئے ہو where your quest for freedom۔ quest کہتے ہیں جی پیاس کو، تلاش کو۔ تو quest تلاش، یعنی کہ سرچ، فار فریڈم، فریڈم آزادی، انڈیپینڈنس اس کا سینونیم ہوگا لیفٹ یو بیٹرڈ۔ بیٹر کا مطلب ہوتا ہے مارنا پیٹنا، تشدد کا شکار شخص، اور سینونیم اس کا ہوگا بیٹن، یا پھر اسٹرک، یا پھر ٹریشڈ بھی اس کا سینونیم ہو سکتا ہے۔ تو جی کیا ہوگا کہ some of you have come from the areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution۔ persecution جو ہے جی اس کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا، تشدد کرنا، یا پھر ایذا پہنچانا، تکلیف دینا، اور اس کا سینونیم جو ہے وہ اوپریشن ہوگا، یا وکٹمائزیشن ہوگا، یا پھر ٹارچر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سنٹینس اس طرح سے ہوا کہ some of you have come from the areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution۔ تم میں سے کچھ لوگ ان علاقوں سے آئے ہو جہاں تمہاری آزادی کی خواہش کی وجہ سے تم لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اینڈ اسٹیگرڈ، اسٹیگرڈ کا مطلب ہوتا ہے لڑکھڑا جانا، اور سینونیم ہوگا لرچ یا پھر سٹمبل بائی دا ونڈز آف پولیس بروٹیلٹی۔ بروٹیلٹی جی ظلم کو کہتے ہیں، اور اس کا جو ہے سینونیم ہوگا آپریشن بھی ہو سکتا ہے، باربیریٹی بھی ہو سکتا ہے، اور کرویلٹی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جی یہ اس طرح سے ہوگا کہ اسٹیگرڈ بائی دا ونڈز آف پولیس بروٹیلٹی،
کہ پولیس کے ظلم و تشدد سے تم لوگوں کو لڑکھڑا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مفہوم بنا کہ تم میں سے کچھ لوگ ان علاقوں سے آئے ہو جہاں تم لوگوں کی آزادی کی خواہش کی وجہ سے تم لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پولیس کے ظلم و ستم کے ساتھ تم لوگوں کے قدم لڑکھڑا دیے جاتے ہیں۔ یو ہیو بین دا ویٹرنز آف کریٹو سفرنگ۔ تو جی ویٹرن کہتے ہیں تجربہ کار، آزمودہ کار، ایکسپیرینسڈ یا پھر ایکسپرٹ۔ اس کا سینونیم ہوگا کریٹو سفرنگ۔ کریٹو سفرنگ کا مطلب ہوتا ہے جی بلا وجہ کی مصیبتیں، نت نئی مصیبتیں۔ تو یو ہیو بین دا ویٹرنز آف کریٹو سفرنگ، تم لوگ نت نئی مصیبتوں کو جھیلنے والے آزمودہ کار سپاہی ہو۔ کنٹینیو ٹو ورک، کام جاری رکھو، ود دا فیتھ، اس یقین کے ساتھ، دیٹ ان ارنڈ۔ ان ارنڈ کا مطلب جی بلا وجہ کی، اور اس کا سینونیم ہوگا انڈیزروڈ۔ سفرنگ مصیبت، از ریڈمپٹیو۔ ریڈمپٹیو کا مطلب ہوتا ہے نقصان کی تلافی کرنے والا، یا پھر اس کو روح کے پاک کر دینے والے معنوں میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ کنٹینیو ٹو ورک ود دا فیتھ دیٹ ان ارنڈ سفرنگ از ریڈمپٹیو، اس یقین کے ساتھ کام جاری رکھو کہ بلا وجہ کی مصیبتیں تم لوگوں کی نقصان کی تلافی کر دیں گے، یا تم لوگوں کی جو ہے روح کو پاک کر دے گی۔ سو جی آگے، گو بیک ٹو مسیسیپی، گو بیک ٹو الاباما، گو بیک ٹو ساؤتھ کیرولینا، گو بیک ٹو جارجیا، گو بیک ٹو لوزینیا، گو بیک ٹو دا سلمز اینڈ گیٹوز آف آور ناردرن سٹیز۔ یہ سارے کے سارے امریکی ریاستوں کے نام ہیں۔ گو بیک مسیسیپی واپس چلے جاؤ، الاباما واپس چلے جاؤ، ساؤتھ کیرولینا واپس چلے جاؤ، جارجیا واپس چلے جاؤ، لوزینیا واپس چلے جاؤ۔ گو بیک ٹو دا سلمز اینڈ گیٹوز، سلم کہتے ہیں جی کچی آبادیوں کو، اور اس کا سینونیم ہوگا انڈیولپڈ ایریاز، اور گھیٹو جو ہے غریبوں کی بستیوں کو کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا گو بیک ٹو دا سلمز اینڈ گیٹوز آف ناردرن سٹیز، ہمارے شمالی علاقوں کے کی کچی آبادیوں اور غریب بستیوں میں واپس چلے جاؤ۔ نوئنگ دیٹ، یہ جانتے ہوئے، سم ہاؤ، کسی طرح، دس سچویشن کین، یہ صورتحال بدل سکتی ہے، اینڈ ول بی چینجڈ، اور بدل کر رہے گی۔ یعنی کس یقین کے ساتھ واپس چلے جاؤ کہ یہ صورتحال بدل سکتی ہے اور بدل کر رہے گی۔ لیٹ اس ناٹ ویلو ان دا ویلی آف ڈسپیئر۔ ویلو کا مطلب ہوتا ہے ڈوب جانا، اور جو ویلو ڈوب جانا، ان دا ویلی وادی آف ڈسپیئر، مایوسی کے۔ لیٹ اس ناٹ ویلو ان دا ویلی آف ڈسپیئر، ہمیں خود کو مایوسی کی وادیوں میں نہیں ڈوبنے دینا۔ اور آگے انہوں نے کہا I say to you today، I say to you today، میں آج تم سے یہ کہتا ہوں، my friends، میرے دوستو، that in spite of the difficulties، in spite of کے باوجود، difficulties مشکلات، and frustration بے چینی of the moment اس لمحے کی۔ اس نے کہا میں تم لوگوں سے آج یہ کہتا ہوں میرے دوستو کہ موجودہ حالات میں کی مشکلات اور بے چینی کے باوجود I still have a dream، میرا ابھی بھی ایک خواب ہے۔ It is a dream deeply rooted in American dream، اور یہ جو خواب ہے اس کی جڑیں امریکی خواب کے اندر سمائی ہوئی ہیں۔ I have a dream that one day، میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن this nation will rise up، یہ قوم اٹھ کھڑی ہوگی، and live out the true meaning of its creed، اور اپنی نسل کے صحیح معنوں میں یہ زندگی جیے گی۔ We hold these truths to be self-evident۔ self-evident کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو، خود کو ظاہر کرنے والی چیز، روشن یا پھر عیاں۔ سینونیم ہوگا کلیئر یا پھر obvious۔ تو جی یہ کہتا ہے کہ we hold these truths to self evident۔
ہمارے نزدیک یہ سچائیاں خود کو ظاہر کرنے والی ہیں، عیاں ہیں، روشن ہیں کہ دیٹ آل مین آر کریٹڈ ایکول، کہ تمام انسان برابر پیدا کیے گئے. دیکھا کہ ہمارے نزدیک یہ سچائیاں خود ہی عیاں ہونے والی ہیں، یہ باتیں خود ہی سامنے آنے والی ہیں کہ سارے انسان برابر پیدا کیے گئے. آئی ہیو اے ڈریم دیٹ ون ڈے، میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن آن دا ریڈ ہلز آف جارجیا، جارجیا کے سرخ پہاڑوں پر، دا سنز آف فارمر سلیوز، فارمر کا سے مراد یہاں پہ ہے سابقہ، سلیوز غلام، اینڈ دا سنز آف فارمر سلیو آنرز، اور سابقہ غلاموں کے بچے. اور یہ جو ہے ہمارا فارمر، یہ پریویس اس کا سینونیم ہوگا. اینڈ دا سنز آف فارمر سلیو آنرز، یعنی کہ میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن جارجیا کے سرخ پہاڑوں پر سابقہ غلاموں کے بچے اور سابقہ غلاموں کے آقاؤں کے بچے will be able to sit down، اکٹھے بیٹھنے کے قابل ہوں گے together at the table of brotherhood، بھائی چارے کی میز پر. I have a dream that one day، میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن even the state of Mississippi، حتیٰ کہ مسیسیپی کی ریاست، a desert state، جو کہ ایک صحرائی ریاست ہے، sweltering، جو کہ تپ رہی ہے، جل رہی ہے. سویلٹ کا مطلب ہوتا ہے تپنا یا جلنا، اور سینونیم ہوگا برننگ یا پھر سفوکیٹنگ. ہیٹ کا مطلب گرمی ہے. وارمتھ آف انجسٹس اینڈ اوپریشن، انجسٹس بچے ناانصافی، اور سینونیم ہوگا انجسٹنس، اور اوپریشن ظلم، اور اس کا سینونیم ہوگا کرویلٹی. تو a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression، جو کہ ایک صحرائی ریاست ہے اور لا قانونیت، نا انصافی اور ظلم کی گرمی سے تپ رہی ہے، جل رہی ہے. will be transformed، transform کا مطلب بدلنا، سینونیم ہوگا changed into an oasis، ایک نخلستان میں، of freedom، آزادی کے، and justice، اور قانون کے. یعنی کہ حتیٰ کہ ایک دن جب مسیسیپی کی ریاست، جو کہ ایک صحرائی ریاست ہے اور جو ظلم اور ناانصافی کی گرمی سے جل رہی ہے، ایک دن آزادی اور قانون کے نخلستان میں بدل جائے گی. I have a dream that my 4 little children، میرا یہ خواب ہے کہ میرے 4 چھوٹے بچے will one day، ایک دن live in a nation، ایک ایسی قوم میں جئیں گے where they will not be judged by the color of their skin، جہاں انہیں ان کی جلد کی رنگت سے نہیں جانا جائے گا، but by the content of their character، بلکہ انہیں ان کے کردار سے پرکھا جائے گا. I have a dream today، میرا آج ایک خواب ہے. I have a dream that one day، میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن the state of Alabama، جو کہ الاباما کی ریاست ہے، whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification. interposition کا مطلب ہوتا ہے جی مداخلت، اور nullification جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انکار. اور interposition مداخلت، اور اس کا سینونیم ہوگا interruption یا interference، اور nullification کا مطلب rejection یا cancellation. یعنی کہ میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن جو کہ الاباما کی ریاست، جس کے گورنر کے ہونٹوں سے صرف انکار اور مداخلت کے الفاظ نکلتے ہیں، will be transformed، بدل جائے گی، into a situation، ایک ایسی صورتحال میں، where little black boys and black girls، جہاں چھوٹے چھوٹے کالے بچے اور بچیاں will be able to join hands، ہاتھ ملانے کے قابل ہوں گے، with little white boys and white girls، چھوٹے چھوٹے گورے بچے اور بچیوں کے ساتھ، and walk together، اور اکٹھے چلنے کے قابل ہوں گے، as sisters and brothers، بہن بھائیوں کی طرح. I have a dream today، آج میرا ایک خواب ہے. I have a dream that one day، میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن
ایوری ویلی شیل بی ایگزالٹیڈ. ایگزالٹ کا مطلب ہوتا ہے جی معیار بلند کرنا، عزت بخشنا، اونچا کرنا. آئی ہیو اے ڈریم دیٹ ون ڈے ایوری ویلی شیل بی ایگزالٹیڈ. میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن ہر وادی کا رتبہ اونچا کر دیا جائے گا. ایوری ہل اینڈ ماؤنٹین شیل بی میڈ لو. ہر پہاڑ اور ہر پہاڑی کو نیچے پست کر دیا جائے گا. اور دا رف پلیسز ول بی میڈ پلینز. رف پلیسز خراب جگہیں ول بی میڈ پلینز سیدھی کر دی جائیں گی. اینڈ دا کروکڈ پلیسز. اور جو کروک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مسخ شدہ، ٹیڑھی میڑھی. اس کا سینونیم ہوگا ٹوسٹڈ یا پھر کروڈ. تو اینڈ دا کروکڈ پلیسز ول بی میڈ اسٹریٹ. اور جو مسخ شدہ جگہ ہیں انہیں بالکل سیدھا کر دیا جائے گا. اینڈ دا گلوری. گلوری کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت، عظمت. اور اس کا سینونیم ہوگا مجسٹی. تو دا گلوری آف لارڈ شیل بی ریویلڈ. اور خدا تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہوگی. اینڈ آل فلیش. فلیش سے مراد یہاں پہ ہے انسان، ہیومن بینگ، پیپل یا پھر مین کائنڈ شیل سی ٹوگیدر. اور سارے انسان اسے اکٹھا دیکھیں گے. دس از آور ہوپ. یہ ہماری امید ہے. دس از دا فیتھ. اور یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ یقین ہے. ود وچ آئی ریٹرن ٹو ساؤتھ. جس کے ساتھ میں جنوب کی طرف واپس جا رہا ہوں. ود دس فیتھ. اس یقین کے ساتھ we will be able to hew out of the mountain of despair. hew out کا مطلب ہے یہاں پہ تراشنا یا پھر کاٹنا، یا پھر اسے ڈیزائن یا پھر کریو کہتے ہیں. سینونیم اس کے اس نے کہا with this faith we will be able to hew out of mountain of despair. اس یقین کے ساتھ ہم مایوسی کی پہاڑی کو تراشنے کے قابل ہوں گے. a stone of hope. اور اس میں سے ایک امید کا پتھر نکالیں گے. with this faith we will be able to transform the jangling discords. جنگلنگ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑے والی، irritating یا پھر disturbing اس کا سینونیم ہوگا. of our nation. ہماری قوم کے into a beautiful symphony of brotherhood. یعنی کہ ہم اس یقین کے ساتھ ہم اپنی قوم کے لڑائی جھگڑے اور نا اتفاقی کو بھائی چارے کی خوبصورت دھن میں تبدیل کرنے کے قابل ہوں گے. اور with this faith. اس یقین کے ساتھ we will be able to work together. ہم اکٹھے کام کرنے کے قابل ہوں گے. to pray together. اکٹھے عبادت کرنے کے قابل ہوں گے. to struggle together. اور اکٹھے محنت کرنے کے قابل ہوں گے. to go to jail together. اور اکٹھے جیل جانے کے قابل ہوں گے. to stand up for freedom together. اور اکٹھے آزادی کے لیے اٹھ کھڑیں گے. knowing that. یہ جانتے ہوئے we will be free one day. ایک دن ہم آزاد ہوں گے. this will be the day. یہ وہ دن ہوگا when all of us. جب ہم میں سے سب لوگ will be able to sing. گانے کے قابل ہوں گے with the new meaning. ایک نئے مطلب کے ساتھ. اور یہ وہ آگے گانا ہے کہ my country this of thee. میرا یہ ملک ہے this of thee. یہ تیرے لیے ہی ہے. sweet land of liberty. آزادی کی ایک میٹھی زمین. of thee I sing. جس کے لیے میں گاتا ہوں. land where my fathers died. وہ زمینیں جہاں پہ میرے آبا و اجداد کا انتقال ہوا. land of the pilgrims pride. اور یہ مقدس لوگوں کا فخر سرزمینیں ہیں. from every mountain side. ہر پہاڑ کی جانب سے. let freedom ring. آزادی کے نغموں کو گونجنے دو. آگے جی یہ جو نوٹ ہے یہ اسی ترجمہ کی پیرافریز ہے. اس کا ٹرانسلیشن ہم نے پڑھ لی، اس لیے ہم اگلے پیرا پہ جائیں گے. اینڈ اف امیرکا از ٹو بی اے گریٹ نیشن. اور اگر امریکہ کو ایک عظیم قوم بننا ہے. دس مسٹ بیکم ٹرو. تو اس بات کو حقیقت ہونا ہوگا. سو لیٹ فریڈم رنگ فرام دا پروڈیجیس ہل ٹاپس. پروڈیجیس کا مطلب ہوتا ہے جی بہت بڑا، اور اس کا سینونیم ہوگا ہیوج یا پھر
big. So उसने कहा so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. तो न्यू हैम्पशायर के बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिलों से आज़ादी के नगमों को गूंजने दो. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क. और न्यूयॉर्क के बहुत बड़े या फिर अजीम शान ताकतवर, जो है माइटी ताकतवर को कहते हैं, और इसका सिनोनिम पावरफुल होगा कि जो न्यूयॉर्क के पावरफुल यानी कि ताकतवर पहाड़ी सिलसिलों से आज़ादी के नगमों को गूंजने दो. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिगनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया. हाइटनिंग एलिगनीज. सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिगनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया. हाइटनिंग का मुराद बहुत ऊंचे एलिगनीज उस पहाड़ी सिलसिले का नाम है, यानी कि पेंसिल्वेनिया के एलिगनी पहाड़ी सिलसिले से आज़ादी के नगमों को गूंजने दो. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो. और कोलोराडो के बर्फपोश पहाड़ों से आज़ादी के नगमों को गूंजने दो. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्विशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया. और कैलिफोर्निया के खमदार पहाड़ी सिलसिलों से आज़ादी के नगमों को गूंजने दो. बट नॉट ओनली दैट, और सिर्फ यही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया. और जॉर्जिया के पथरीले पहाड़ों से आज़ादी के नगमों को गूंजने दो. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी. और टेनेसी के निगरानी यानी कि टेनेसी की हिफाजत करने वाले पहाड़ी सिलसिलों से आज़ादी के नगमों को गूंजने दो. और लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी. और मिसिसिपी के हर पहाड़ी और मट्टी के तोदे, मोल हिल मतलब मट्टी का तोदा, तो मिसिसिपी के हर पहाड़ी और मट्टी के तोदे से आज़ादी के नगमों को गूंजने दो, यानी कि टीले से, हर पहाड़ और हर टीले से आज़ादी के नगमों को गूंजने दो. और फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, हर पहाड़ की जानब से आज़ादी के नगमों को गूंजने दो. When we let freedom ring, जब हम आज़ादी के नगमों को गूंजने देंगे. When we let it ring from every village and every hamlet, जब हम इसे हर गांव और हर मोहल्ले से गूंजने देंगे. From every state and every city, हर शहर और हर रियासत से गूंजने देंगे. We will be able to speed up that day, तो हम उस दिन की तरफ जल्दी पहुंचना शुरू हो जाएंगे. When all of us, जब हम में से सब लोग, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, काले और गोरे लोग, विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स, हाथ जो है मिलाने के काबिल होंगे. एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल. और जो पुराना कदीम हबशी जो रूहानी तरीके से गाने के काबिल होंगे. फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, आखिरकार हम आज़ाद हैं, आखिरकार हम आज़ाद हैं. थैंक गॉड, ए खुदा तेरा शुक्रिया, वी आर फ्री एट लास्ट, आखिरकार हम आज़ाद हैं. सो जी, दैट्स ऑल फ्रॉम द ट्रांसलेशन. अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर की एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा.